صورت کا اصل موضوع یہی ہے کہ ایک طرف انابت اللہ، ایسا دل، ایسے شخص ہیں جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جائے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے بھی بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، اللہ نے بڑا ان کو دنیا کی چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ان کے دل میں دنیا نہیں ہے۔ اس میں مثال اور نمونے کے طور پر پیش کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف یہ قوم سبا ہے، ان کو بھی اللہ نے دنیا کی ہر نعمت عطا کروائی، خصوصاً کھیتی باڑی، زراعت، باغبانی، اس کے اندر یہ ایسی بے مثال اور بے نظیر قوم گزری ہے کہ آج تک بھی شاید اس طریقے کی ترقی ان شعبوں میں کسی قوم نے نہیں کی جتنا اس قوم کو حاصل کی۔ حالات و واقعات انسان پڑھے، لکھا کہ اگر ان کے باغوں کے نیچے سے کوئی بندہ سر پر خالی ٹوکرا رکھ کے چلتا تو باغ ابھی ختم نہیں ہوتا تھا، اس کا ٹوکرا پہلے بھر جاتا بغیر پھل کو ہاتھ لگانے کے، اتنا خود جو گر رہے ہوتے تھے۔ اور اس انداز کے، اس طریقے کی ان کی کھیتی باڑی اور باغبانی تھی اور نظام آبپاشی تھا کہ بندہ آج تک بھی اس کی اس مشینری دور میں، سائنسی دور میں، ترقی کے دور میں بھی شاید لوگ اس انداز کو نہیں پہنچے۔ انہوں نے اپنے اس وقت میں جب بارشی زمانہ تھا، ان کا پورا علاقہ اب تک بھی کوئی نہری نہیں ہے، نہر کا سسٹم نہیں تھا، صرف بارشی سسٹم تھا، اس وقت بھی انہوں نے بارشوں کے پانی کو سٹور کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تقریباً 100 کے قریب انہوں نے ڈیم بنائے تھے، جن میں سے بڑا ڈیم جس کو ان کے اس علاقے میں ان کا جو گاؤں شہر تھا، مرکزی دارالحکومت تھا، اس کا نام تھا معارف۔ تو اس معارف کے نام سے جو ان کا ہیڈ تھا، بند تھا، جو ڈیم تھا، اس میں پانی جمع ہوتا اور پورا سال وہ پانی رہتا، بارشوں کا پانی۔ اس کو انہوں نے دیوار کے اندر 3 قسم کے دروازے بنائے، ایک بالکل نچلی سطح پر، ایک درمیان، ایک بالکل اوپر۔ پہلے اوپر والا دروازہ کھول کے اس کا پانی استعمال کرتے، پھر پانی کی سطح نیچے ہو گئی، درمیان والا دروازہ کھول کے استعمال کرتے، پھر پانی کی سطح اور نیچے ہوگی، پانی کی سطح پھر بالکل نیچے والا دروازہ کھول کے استعمال کرتے۔ جب اس ڈیم کے دروازے سے پانی نکلتا، آگے انہوں نے پھر ایک بہت بڑا ہاؤس کی طرح، بہت بڑا ڈیم کی طرح اور بنایا ہوا، پھر اس میں جتنے خاندان، قبیلے، اتنی اس سے لہریں نکلتی، یہ اس قبیلے کو زمین کو جا رہی ہے، اس قبیلے کے رقبے کو جا رہی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے عجیب طریقے سے نظام آبپاشی بنایا تھا۔ تو یہ قوم بھی مادی لحاظ سے، دنیاوی عیش و عشرت کے لحاظ سے، نعمتوں کی فراوانی کے لحاظ سے بڑا انتہا کو پہنچی، لیکن جب یہ بگڑی اور اس کے بعد 13 پیغمبر جب کے بعد دیگر ان کے پاس آتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن نہ مانا، تو پھر اللہ نے ان پر جو بھی یہاں لفظ آیا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ نے پھر اس بند کو اس طریقے سے توڑا کہ وہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کی، نہ ان کی کھیتیاں بچیں، نہ ان کے باغ بچے، نہ ان کے اپنے گھر بچے، حتیٰ کہ ان کو اپنے علاقے سے بھی منتشر ہو کے نکلنا پڑا، تتر بتر ہو کے نکلنا پڑا، اکثر ہلاک ہو گئے، اور جو بچے بچے نکلے تو وہ ایسے بے سر و سامانی کی حالت میں کہ دوسروں کے محتاج بنے پھر رہے تھے۔ تو اللہ نے بتلایا کہ اگر دنیا ہو لیکن اللہ سے تعلق نہ ہو تو انجام بربادی ہے، اور اگر دنیا ہو لیکن اللہ سے تعلق ہو تو پھر وہ نعمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر تھے، اور بھی صحابہ میں نیک لوگوں میں بڑے بڑے عمراء گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات جو کتابوں میں لکھے ہیں کہ ان کی سواریوں کو باندھنے کے لیے جو زمین میں قلعے ٹھوکے جاتے تھے وہ بھی سونے کے تھے، جو زمین میں قلعے ٹھوکے جاتے تھے سواریاں باندھنے کے لیے وہ بھی سونے کے تھے، لیکن دل کے اندر دنیا نہیں تھی،
تو وہ وقت کے مرشد تھے، لوگ ان کے پاس دور دراز سے آ کر کے روحانی فیض حاصل کرتے تھے، اور اتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے پیری مریدی شروع نہیں کی، اگر میں پیری مریدی شروع کر دوں تو کسی پیر کو کوئی مرید ہی نہیں ملے گا۔ تو اللہ والے یوں